عليها أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وليكونوا مع الصابرين صدق الله العظيم۔ میرے محترم بھائیو، ہم سب اللہ کے بندے ہیں۔ ابھی ہیں، کبھی نہیں تھے اور نہیں رہیں گے۔ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو سمجھایا ہے، متنبہ فرمایا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأي آلاء ربکما تکذبان۔ کہیں فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ اب ہیں، کل نہیں تھے، کل نہیں رہیں گے، سب کا ایسا ہی ہے۔ اللہ کی ذات ہے ہمیشہ سے ہمیشہ تک، نہ کوئی اس کا شروع اور آغاز ہے، نہ کوئی اس کی نہایت اور ختم ہے۔ وہ حی لا یموت ہے، صرف اللہ کی شان ہے۔ اور میرے بھائیو، اللہ کی شان ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، نہ کوئی روک سکتا نہ کوئی ٹوک سکتا ہے۔ وہ ہے مالک مختار، فعال لما یشاء فعال لما یرید۔ میں اور آپ ہیں، ہم میں سے کوئی کتنا بھی بڑا حضرت ہو، چاہے نبی ہو، جو چاہے وہ ہو جائے نہیں، کچھ ہو جائے گا، زیادہ تر نہیں ہوگا۔ فقط اللہ کی شان ہے، جو چاہا وہی ہوگا۔ اس میں کوئی نہ خلل ڈال سکتا ہے نہ رخ نہ ڈال سکتا ہے، کسی کو مجال ہی نہیں ہے کوئی خلل ڈال سکے اس میں۔ وہی ہوگا جو اللہ کا نظام ہے، جو اللہ کی مشیت ہے، جو اللہ کی چاہت ہے۔ بہرحال، جب یہ بات سمجھ میں آئی، دنیا اور آخرت کا سارا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہمارے یہاں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے، اس کا نام ہے مسلم الثبوت۔ مولانا ہنس رہے ہیں نام سن کر، اس کا نام سن کے لوگ ہنستے ہیں، اسے یوں سمجھتے ہیں کہ یہ کتاب جنات کو پڑھانے کے لیے ہے، بہت بھاری کتاب شمار ہوتی ہے۔ نام ہے اس کا مسلم الثبوت۔ شروع ہی میں اس نے اللہ کی تعریف کرتے ہوئے، کچھ تعریف کر کے کچھ آگے کرتے ہوئے ایک عبارت لکھی ہے کتاب میں۔ کہتا ہے ربنا لک الحقیقۃ حقا وکل مجاز ولک الامر تحقیقا وکل مجاز اعنت المبادی بیدیک ونواصی المقاصد مفوضۃ الیک۔ یہ اس کی عبارت ہے۔ یوں کہہ رہا ہے وہ، کیا مطلب ہے؟ اے ہمارے رب، ہمارا وجود ہی کیا ہے، نہ ہونے کے درجے میں ہے، وجود تو تیرا ہے۔
ہم تو ویسے ہی مجازن کہلا دیے جاتے ہیں، ہے یہ کیا ہونا، کل نہیں تھا، کل نہیں رہے گا، یہ بھی کچھ ہونا ہے، اسی کو مجاز بولتے ہیں۔ اے رب، اصل وجود تو تیرا ہے، ہم تو مجازن ہیں۔ پھر آگے فرمایا وَلَكَ الْأَمْرُ تَحْقِيقًا وَكُلٌّ مُجَازٌ، اے ہمارے رب، اے ہمارے اللہ، اصل حکم تیرا ہے، اور ہم میں سے کسی انسان کو تو قلم دے کر حاکم بنا کر بیٹھا دے، وہ تو نے بیٹھایا ہے، تیری اجازت ہے وہ اسے، ورنہ اصل قلم تو تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ پہلے بولا تھا مجاز، اب کے بولا مجاز۔ وَلَكَ الْأَمْرُ تَحْقِيقًا وَكُلٌّ مُجَازٌ، اصل حکم تیرا ہے۔ اور یہاں جو دکھائی دے رہا ہے حاکم نے لکھ دیا، وہ تو مجاز ہے، اجازت ملی تو اس کا قلم چل رہا ہے، حقیقت میں اس کا نہیں چل رہا ہے، قلم کسی اور کا ہے۔ وہ جب چاہے اسے گھما بھی سکتا ہے، لکھنا کچھ چاہتا ہے، لکھا گیا کچھ۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے، وہ لکھنا چاہ رہا تھا کچھ، یعنی لکھنا چاہ رہا تھا 30 پر 2 32، پہلے 3 اس کے بعد میں 2 لکھا گیا الٹا، پہلے 2 بعد میں 3، اب ہو گیا 23۔ قلم دیکھنے میں اس کے ہاتھ میں ہے، حقیقت میں اس کے ہاتھ میں نہیں۔ وہ لکھنا چاہ رہا ہے 32، لکھا گیا 23، لکھنا چاہتا ہے 23، شروع میں آ گیا 3 کا پہلے، 2 کا بعد میں ہو گیا، اب ہو گیا وہ 32۔ خود میرے ساتھ ایک دفعہ ایسا ہوا، تقریری امتحان ہو رہا تھا دارالعلوم میں، داخلے کا، ایڈمیشن کا، زبانی، وہ چھوٹے عربی بچوں کا اول دوم سوم کا ہوتا ہے بعض کتابوں کا۔ تو میرے سامنے ایک بچے کا امتحان آیا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے کہ نمبر دارالعلوم میں آج کل تو 100 ابھی 90 کیے ہیں ابھی اس امتحان سے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے، اس زمانے میں اصل نمبر 50 ہوتے تھے، اور 30 اگر آ گئے تو پاس ہے، 30 سے کم فیل، اس زمانے کی بات ہے یہ۔ ابھی 100 چل رہے تھے، مگر ابھی اسی امتحان سے پاس کیا، اصل 90۔ خیر، میں نے دیکھا بچہ کمزور ہے، میں نے اسے سمجھایا، بیٹے کہاں سے پڑھ کے آئے؟ وہ تو سب لکھا رہتا ہے اس کے فارم، لیکن پھر بھی پوچھا کہاں سے پڑھ کے آئے؟ وہاں سے۔ دیکھو کسی مدرسے میں جاؤ اور خوب محنت کر کے آؤ، اور اس کے بعد یہاں داخلہ لینا، محنت کر کے آؤ۔ اس کو خوب سمجھایا میں نے۔ 2-3 دن کے بعد میں ایک دفتر میں بیٹھا تو میں نے دیکھا وہ وہاں تعلیمات کا جو دفتر ہے، فارم لے کر داخلے کا وہاں سے نکل رہا ہے۔ میں نے دیکھا، میں نے کہا اس بچے کو تو میں نے 23 نمبر دیے تھے، یعنی فیل ہے، اسے سمجھایا تھا، اس کو تو ہاتھ میں فارم داخلہ ہے، کیا مطلب کچھ گڑبڑ ہو گئی کیا؟ میں نے اسے بلایا، میں نے کہا کیا بات ہے بیٹے؟ جی فارم ملا ہے داخلے کا۔ اچھا، نمبر دیکھا 32 لکھے ہوئے، وہ جو اصل فارم تھا۔ میں وہاں دفتر میں گیا، منشی سے کہا اس نمبر کا فارم دکھائیے جو میرے ہاتھ کا لکھا ہوا تھا۔ اس نے نکالا، میں نے دیکھا کسی منشی نے کوئی کاٹ چھانٹ تو نہیں کر دی بھائی؟ وہ دیکھا کوئی کاٹ چھانٹ نہیں، میرے ہی ہاتھ سے الٹا لکھا گیا۔ میں لکھنا چاہ رہا تھا 23، وہ 3 کا پہلے ہو گیا۔ یہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ اس کو کہتے ہیں قسمت، اس کا نام ہے تقدیر۔ میں نے تو فیل کیا ہے اسے،
23 لکھنا چاہ رہا ہوں، 32 لکھا ہوا ہے۔ دیکھا بالکل کوئی چھیڑ چھاڑ کسی نے نہیں کی، وہ میرے ہی ہاتھ کا لکھا ہوا۔ خیر وہ بچہ کھڑا رہا، پھر میں آیا دیکھ کے۔ اب میں سوچا کیا کروں، میں سوچا میں کیا کروں، میں تو 23 لکھنا چاہ رہا تھا، 32 لکھا گیا، اس کی قسمت ہے، میں کیا کروں گا۔ میں نے کہا جاؤ بیٹا کرو اپنا کام، جو آپ بھرو اپنا فارم، داخلہ ہو گیا۔ تو بھائی کوئی بھی جہاں بیٹھا ہوا ہے، اللہ نے بیٹھا رکھا ہے، قلم دیکھنے میں اس کے ہاتھ میں ہے، حقیقت میں وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جہاں چاہے گا وہ ایسے ہی لکھا جائے گا، جو وہ چاہے گا اسی سے لکھوائے گا۔ وہ نہیں چاہ رہا ہے لکھنا، مگر لکھا جائے گا اسے، قلم تو اس کے ہاتھ میں ہے۔ اسی کو وہ کہہ رہا ہے ربنا لک الحقیقۃ حقا وکل مجاز ولک الامر تحقیقا وکل مجاز۔ آگے کہتا ہے عنت المبادی بیدیک، اے اللہ دیکھو کوئی بھی کام ہوتا ہے اس سے پہلے آپ کچھ اسباب اختیار کرتے ہیں۔ اب آپ نے اتنے بھائی یہاں جمع ہے، اللہ کا فضل ہے، کتنا سکون اور اطمینان سے سب احباب بیٹھے ہوئے ہیں، سن رہے ہیں۔ آپ نے پہلے ان کو مطلع کیا ہے کہ بھائی کچھ دین کی باتیں ہوں گی، یہ سب لوگ یہاں جمع ہوئے، اسباب اختیار کیے۔ اسباب کی توفیق کس نے دی؟ وہ بھی اللہ نے دی۔ تو وہ کہہ رہا ہے اسباب جو ہیں اور کسی چیز کی جو شروعات کے وسائل اور ذریعے ہیں، اے رب ان کی باغ ڈور بھی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، تو ہی کرواوے گا اسباب بھی۔ اور اسباب کو آگے تک پہنچا کر منزل مقصود تک پہنچا دینا وہ بھی تیرا ہی کام ہے۔ اسباب بھی اختیار کروائے، بات بھی ہوئی، کچھ اللہ کے بندوں کی سمجھ میں آیا، کسی نے توبہ بھی کی، کسی نے عہد کیا میں اللہ کا بندہ بن کر رہوں گا اور اللہ کا فرما بردار بنوں گا، نافرمانی نہیں کروں گا۔ اللہ جب چاہے گا توفیق دے دے گا، اسی کے تو ہاتھ میں ہے، اور جب وہ چاہ لے گا کوئی نہیں روک سکتا۔ پھر ایک بزرگ ہیں ہمارے حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، بڑے اولیاء میں شمار ہوتا ہے، بڑے اللہ والے، یعنی اولیاء کے گروہ کے سردار شمار ہوتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا ڈاکوؤں کے گروہ کے سردار تھے، ڈرتے تھے لوگ، مگر جب دل پھیرا اللہ نے، جا رہے ہیں، ارادہ تھا شاہی محل میں کریں گے آج کام، بس ایک عورت گھر میں بیٹھی ہوئی قرآن کریم کی تلاوت کر رہی ہے، اور راستے پر گھر ہے اور آواز راستے پر آ رہی ہے، یہ چلے ہوئے جا رہے ہیں، عربی زبان سے واقف، عربی ہیں۔ اب جب وہ گزرے وہاں کو تو اس عورت کی زبان پر یہ آیت چل رہی تھی، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ۔ بس ان کے کان میں یہ آیت پڑی، ان کے دل کو جھنجھوڑ دیا اللہ کے فرمان میں، اللہ کا فرمان سنتے ہی کانپ گئے۔ کیا ابھی اہل ایمان کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کا دل اللہ کے ذکر کے لیے پگھل جائے؟ بھئی یہ آیت جو ہی کان میں پڑی، دل ہی پگھل گیا، اور ایک دم سے بولے حان ذالک الوقت یا ربی، اے میرے رب بس وہ وقت آ گیا، آ گیا وہ وقت، پگھل گیا۔ اب کلام الہی تو بہت روحانی، بڑی نورانی، بڑی طاقتور چیز ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اب دھاڑے مارنی شروع کر دی، توبہ کر لی، یہ سب کیا ہے، تو کیا کر رہا ہے؟ اور روتے ہوئے جنگل کی طرف کو چل دی، روئے جا رہا،
آگے ملا ایک قافلے والے، وہ کہہ رہے تھے آگے مت چلو، آگے فضیل رہتا ہے، یہ اور وہ ہے۔ میں اتنا برا آدمی کہ میرے بھائی، میرے رب کے بندے تجھ سے اتنے ڈر رہے، اور رونے لگے، اور ان سے کہا میرے بھائیوں کیا بات ہے کہ آگے جانا چاہ رہے تھے، آگے فضیل رہتا ہے اس لیے ہم نہیں جا رہے۔ انہوں نے کہا تم گھبراؤ مت، میں اسی راستے سے آ رہا ہوں، بے دھڑک ہو کر جاؤ، تمہیں کہیں فضیل نہیں ملے گا، جاؤ آپ لوگ۔ بہرحال پکی سچی توبہ کی، اور جن لوگوں کا حق انہوں نے لوٹا تھا، مارا تھا، سب کا ادا بھی کیا، تلاش کر کر کے، معلوم کر کر کے، کسی کا ادا کیا، کسی سے معافی مانگی، میرے پاس نہیں ہے، مجھے اللہ کے واسطے معاف کر دو۔ کسی نے امتحان بھی لیا، ایک یہودی نے امتحان بھی لیا تھا، توبہ کر لی کہ ہاں، امتحان لیا تو دیکھا تو واقعی بھائی سچی توبہ کر لی، اس نے کہا میں نے معاف کیا۔ اللہ نے اس ڈاکوؤں کے سردار کو اپنے اولیاء کا سردار بنا دیا۔ تو بھائی ایسا وقت بھی آتا ہے، تھا کچھ کلام الہی جب کان میں پڑا جھنجھوڑ دیا، جس دل پر میل کچیل پڑا ہوا تھا دنیا داری کا، وہ سب کو ادھڑ کے رکھ دیا، ہو گیا پاک صاف، بن گئے اللہ کے ولی۔ اب آج کوئی فضیل نہیں کہتا ان کو، حضرت فضیل رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، اللہ کے بڑے ولی کہتے ہیں، بات اوپر چل کے ہیں ان کا مقام۔ تو وہ کہہ رہے ہیں اعنت المبادی بیدیک ونواصی المقاصد مفوضۃ الیک، اور اے رب ہر مقصد کی لگام تو تیرے ہی ہاتھ میں ہے، میرے ہر مقصد کو اور اپنے بندے کے ہر مقصد کو اس کی منزل پر پہنچا دینا کسی کے ہاتھ میں نہیں، تیرے ہاتھ میں ہے، ساری باغ ڈور تیرے ہاتھ میں ہے اے رب۔ صحیح فرما رہے ہیں۔ کتاب ویسے مشہور ہے، میں نے جو کہا کہ بہت مشہور ہے، یہ بڑی مشکل ہے، میں کہا کرتا ہوں بہت آسان کتاب ہے، پتہ نہیں کیوں لوگ اسے مشکل سمجھتے ہیں۔ میں نے دارالعلوم دیوبند میں وہ کتاب 19 مرتبہ پڑھا، 19 سال تک پڑھائی اس جناتی کتاب۔ اب کہیں میں اس کا نام لیتا ہوں تو لوگ مسکراتے ہیں، مولوی لوگ، اس کی ہے یہ عبارت۔ خیر، اگر کسی کو بہرحال سمجھنے میں دشواری ہو تو وہ بھاری کہنے لگتا ہے، اور کسی کو اللہ تعالیٰ سمجھا دے وہ بھی اللہ ہی کا کام ہے، اس کو وہ بھاری آسان لگنے لگتی ہے۔ ایک بھاری ایک کو بھاری لگ رہی ہے، اور ایک بھاری دوسرے کو آسان لگ رہی ہے، اور ایک آسان ایک کو آسان لگ رہی ہے، اور وہی آسان دوسرے کے لیے بھاری۔ نماز الحمدللہ اپنے عشاء کی نماز پڑھی اور جماعت سے پڑھی، الحمدللہ۔ کچھ وزن پڑا، وزن تو نہیں پڑا۔ کچھ ایسے ہیں سارے کام کر لیں گے، نماز نہیں پڑھ پائیں گے۔ سب کو تھوڑا ہی توفیق ہوگی نماز پڑھنے کی، کس نے دی توفیق؟ اللہ نے۔ وہی توفیق دینے والا، وہی فیصلہ کرنے والا، وہی سارے کام کرا کے وہی ثواب دینے والا اور نوازنے والا۔ کیا کرم ہے مالک کا، اسی نے توفیق دی، اسی نے پڑھوائی، نہیں تو بھاگ جاتا مسجد دیکھ، اگر توفیق نہ ہوتی تو۔ بہت سے چاہتے ہیں نہیں آ پاتے، اسی کو قرآن نے کہا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یہ کہا قرآن۔ نماز بہت آسان ہے مگر بعض بندوں کے لیے
ورنہ تو بہت بھاری ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، انہا یعنی نماز، نماز بہت بھاری ہے۔ ہاں بھاری نہیں، ہلکی پھلکی ہے اللہ کے ان بندوں پر جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور اس بات کا یقین انہیں ہے ہمیں اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، ان کے لیے ہے آسان۔ نہیں تو بہت بھاری ہے، نماز سن کے بھاگے، دیکھے ہوں گے آپ لوگوں نے۔ اور جو بھائی جماعت میں جاتے ہیں ان کو ایسے مناظر دیکھنے کی نوبت بہت آتی ہوگی۔ بعض لوگ نماز کا نام سن کے، مسجد کا نام سن کے ڈر رہے ہیں، اور بعض لوگ مسجد کا نام سن کے مسجد میں آنے کے لیے بے چین ہو جاتا ہے، تڑپنے لگتا ہے کہ مسجد میں چلوں۔ یہ ایسے جذبات، ایک آنا چاہ رہا ہے، ایک بھاگنا چاہ رہا ہے۔ یہ سب کون کرا رہا ہے؟ یہ ایک بڑی طاقت ہے، اسی بڑی طاقت کو رب کہتے ہیں، اسی کو اللہ کہتے ہیں، اسی کو خدا کہتے ہیں، وہی خالق و مالک ہے، سب تو اس کے ہاتھ میں ہے نظام۔ تو میرے بھائیوں، اتنی بات سمجھ میں آئی ہوگی نا؟ مشکل کر کے تو نہیں بول رہا ہوں، کچھ آسان ہے نا؟ اسی مالک نے کہا ہے اپنے بندوں سے، خاص بندوں سے، انسان کہہ کر نہیں کہا یا ایھا الناس، ایسے نہیں فرمایا، یا ایھا الذین، اے ایمان والو، تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، خاص اہل ایمان۔ آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں الحمدللہ سب مسلمان ہیں، اور کچے پکے نہیں، انشاءاللہ والے نہیں، حقاً والے ہیں۔ انشاءاللہ جو ہے، انشاءاللہ اتنی خطرناک چیز ہے، کوئی بات کہو اور انشاءاللہ لگا دو، ساری دیوار ختم۔ ایسی چیز ہے انشاءاللہ، کچھ بھی بولو اور انشاءاللہ کر دو، آخر میں ختم، جو بولا سب باطل۔ اسی لیے عربی کا مقولہ مشہور ہوا، من وصل بکلامہ انشاء اللہ فقد بطل کلامہ، جس نے اپنی بات کے ساتھ انشاءاللہ جوڑ دیا اس کا کلام باطل، گفتگو باطل، اس کی کوئی اعتبار نہیں، ختم۔ مثلا کسی نے اپنی بیوی سے بہت غصہ آیا، کہنے لگا، اے میڈم، ہاں تجھے 3 طلاق انشاءاللہ، انشاءاللہ بھی کہہ دیا۔ کتنی پڑی طلاق؟ نہیں پڑی۔ کیوں؟ یہ انشاءاللہ اتنی خطرناک چیز ہے، ساری بنیاد ختم کر دی اس نے۔ انشاءاللہ جو کہہ دیا، انشاءاللہ کے معنی ہے اگر اللہ نے چاہا تو۔ اب اللہ نے چاہا کہ نہیں چاہا، کون پوچھ کے آئے گا؟ ہے کوئی؟ اس لیے جو تو نے کہا تھا میڈم انتی طالق، تجھے طلاق، باطل، کچھ نہیں ہوگا۔ یہ ایک فارمولہ بتا رہا ہوں، اگر غصہ کبھی آ جائے ساتھ ہی ساتھ انشاءاللہ بول دینا، اور صبح کو بول کے اگر شام کو انشاءاللہ بولو گے تب نہیں ہونے گا، ہاتھوں ہاتھ۔ کبھی یاد آ جائے بھئی ایک مولانا نے مدن پلی میں بیان میں کہا تھا انشاءاللہ کہہ دو، اور شام کو یاد آیا، اب کہہ رہے شام کو، وہ انتی طالق تو کہا صبح کو، اور شام میں کہہ رہا ہے انشاءاللہ۔ اب اس سے جڑا ہی نہیں، اس سے جڑا ہوا ہونا چاہیے ساتھ کے ساتھ، تب اپنا کام کرے گا۔ کلام باطل۔ تجھے 3 طلاق انشاءاللہ، کچھ نہیں ہوا۔ نکاح ہو رہا ہے، ہاں بھائی فلاں کی بیٹی اتنے مہر کے بدلے میں تمہارے نکاح میں دی گئی، تم نے قبول کی؟ جی وہ کہہ رہا قبول کی انشاءاللہ۔ اب ایسے انشاءاللہ کو چھوڑ دے، بغیر انشاءاللہ کے کہو دوبارہ، انشاءاللہ کہے گا تو قبول نہیں ہوا۔ بعض لوگ کہتے ہیں تو اگر انشاءاللہ کہ بھائی یہ انشاءاللہ کی جگہ نہیں ہے، انشاءاللہ کی جگہ اور ہیں، وہاں بولو انشاءاللہ۔ ہاں بھائی کل کو میرے پاس آنا، انشاءاللہ آؤں گا، تم ایسی جگہ بولو۔
آؤں گا انشاءاللہ، وہاں گویا کہ برکت کے لیے بولنا ہے، یہ مطلب ہوتا ہے اس کا۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، کسی بھی چیز کے بارے میں یہ مت بولو میں کل کو یوں کر دوں گا، مگر ساتھ میں انشاءاللہ کہہ دینا، ورنہ تم نہیں کر سکتے، جب ہی کر سکتے ہو جو وہ چاہ لے گا۔ وہاں حکم دیا ہے، یہاں بولو انشاءاللہ، کیوں تم نہیں کر سکتے؟ اللہ کی مشیت ہوگی تو کر سکتے ہو، اس کی مشیت نہیں ہوگی تو تم نہیں کر سکتے۔ اب آپ جھوٹے نہیں ہوں گے، اگر آپ نے کہہ دیا میں کل کر دوں گا انشاءاللہ اور آپ کل نہ کر سکے تو آپ کو جھوٹا شمار نہیں کیا جائے گا۔ آپ نے انشاءاللہ کہا تھا، نہیں چاہا اللہ نے، نہیں ہوا، وہاں کا حکم ہے وہ انشاءاللہ کہنے کا۔ اور وہاں مجلس نکاح میں کہہ دیا میں نے قبول کی انشاءاللہ، تو وہ قبول ہی ختم ہو جائے گا۔ پھر قاضی کو کہنا پڑے گا بھائی انشاءاللہ کے بغیر کو میں نے قبول کی۔ ہاں دوسری باتیں بول سکتے ہیں، الحمدللہ میں نے قبول کی، وہ اس طرح کا کوئی جملہ تو وہ تو چلے گا، انشاءاللہ نہیں چلے گا۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ آپ سب لوگ مسلمان ہیں، انشاءاللہ والے نہیں، الحمدللہ والے ہیں اور حقاً والے ہیں، بلا کسی شک و شبے کے ہم مسلمان۔ ایسے بولا جائے گا ہاں بھائی تو مسلمان ہے کیا؟ ہاں جی مسلمان ہوں انشاءاللہ، نہیں، انشاءاللہ والے مسلمان نہیں ہیں، پکے مسلمان ہیں اللہ کی رحمت سے، ہے نا پکے؟ ہاں پکے مومن ہیں، یہی ہم کو حکم ہے، کہا جائے گا انا مؤمن حقا، میں پکا مسلمان ہوں۔ اللہ کے موجود ہونے میں کوئی شک ہے کسی کو؟ نہیں۔ اللہ کے نبی اور رسول ہونے میں کسی مسلمان کو ہے کوئی شبہ؟ نہیں۔ اس لیے مسلمان تو پکا ہے، پکا مسلمان ہے، دل میں بسائے ہوئے ہیں۔ وہ الگ بات ہے بیچارے سے بھول ہو جاتی ہے، بیچارے سے غلطی ہو جاتی ہے، خطا ہو جاتی ہیں، بھول چوک ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتی ہے، مگر اللہ کو تو ایک مانے وہ، اللہ کو اپنا رب مانتا ہے، اپنے کو اللہ کا بندہ مانتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہے، مسلمان تو ہے وہ۔ بھائی گناہ کی وہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، غفور الرحیم ہے، اس نے توبہ کا حکم دیا ہے، اس نے کہا توبہ کرو میں معاف کر دوں گا، تمہارے گناہ کو مٹا دوں گا۔ حدیث میں ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، ایک آدمی نے گناہ کی اور گناہ کر کے رویا اللہ کے سامنے، اللہ نے کہا جا، بالکل ختم کر دیے، مٹا دیے، وجودی ختم، کر لو کیا کرو، معاف کر دیا اللہ نے۔ اور کسی کی پیشانی پر لکھا ہوا نہیں ہے کہ اسی کا گناہ معاف ہوگا، ہر بندہ مومن جو سچے دل سے اللہ کے سامنے روئے گا اس کا گناہ معاف ہوگا۔ ارے یہ تو بڑا پاپی ہے، کتنا بڑا پاپی ہے، اس کا پاپ، اس کا گناہ اللہ کی رحمت سے بھی بڑا ہے کیا؟ اس لیے اللہ نے اجازت نہیں دی کسی کو بھی، بڑے سے بڑا پاپی اور مجرم ہو، اجازت نہیں ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو کے بیٹھ جائے۔ اسے حکم ہے قرآن کا، بے کتنا بڑا پاپی ہے، میری رحمت سے بڑا پاپ ہے کیا تیرا؟ کیوں نا امید ہو رہا ہے؟ ادھر آ، یہاں رو، یہاں مانگ، یہاں توبہ کر، یہاں استغفار کر، یہاں مغفرت طلب کر، میری رحمت بہت بڑی ہے، میری رحمت کے مقابلے پر کسی کا پاپ بھی کچھ بڑا نہیں، اتنی بڑی رحمت ہے۔ اسی کو فرمایا اللہ نے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ میرے بھائیو یہی مطلب ہے اس آیت کا، کتنے بڑے بڑے بھی تم نے پاپ کر رکھے، اللہ کے دربار میں آؤ، توبہ کرو، معافی مانگو، آنسو بہاؤ، پھر دیکھو اللہ کی رحمت، اللہ اپنی رحمت میں چھپا لے گا۔
اللہ معاف کر دے گا۔ اس لیے اپنے مالک سے کسی کو بھی نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے رب سے ہمیشہ امید رکھو، وہ معاف کرے گا، وہ توبہ قبول کرے گا، وہ حالات کو بدلے گا، وہ نیک عمل کی توفیق دے گا۔ کسی بھی حالت میں نہ گھبرانے کی ضرورت ہے، نہ نا امید ہونے کی۔ ہمارا کام اپنے رب کی ماننا ہے، اپنے رب کے سامنے رونا ہے، ہاتھ پھیلانا ہے۔ ہمارے لیے کوئی در نہیں اس کے در کے سوا، کہاں جائیں گے اس کا در چھوڑ کر؟ ہمارا کام تو رونا ہے، مانگنا ہے۔ وہ یہ ایسا در ہے جتنا مانگو اتنی وہاں عزت ملتی، ذلت نہیں ہے وہاں کسی کی بھی۔ وہاں بڑے بڑے بادشاہ مانگتے ہیں اور روتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے حبیب حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہیں۔ کس کے لیے روتے ہیں؟ ہمارے لیے، اپنی امت کے لیے۔ کتنے رو، وہاں جو جتنا روئے اس کی اتنی ہی قدر ہوتی ہے، عزت ہوتی ہے، مرتبے بلند ہوتے ہیں۔ اجی میں تو بار بار گناہ کر کے توڑ دوں، ارے کب تک توڑے گا؟ اب جاوے گا کہاں؟ اس کے سوا کوئی دروازہ نہیں ملے گا، اسی کا در ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی ہر مشکل کو حل کرنے والا ہے۔ ہر مشکل کا حل اسی کے ہاتھ میں، کوئی جگہ نہیں ملے گی اس دروازوں کو چھوڑنے کے بعد۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم سب پر ضروری ہے کہ کامل یقین اور اعتماد کے ساتھ اپنے مالک کے رب کو، اپنے مالک کے در کو نہ چھوڑیں۔ کبھی ابھی 1 مہینہ ہو گیا میں دعا مانگ رہا ہوں، قبول نہیں ہو رہی، نا امید نہیں ہوا کرتے، لگے رہو، پتہ نہیں اس پر پھل کب لگے گا، مگر لگے گا ضرور۔ کس وقت میں فیصلہ ہو جائے اس کو اللہ جانتا ہے، نہ میں جانتا نہ آپ جانتے۔ اور کس کو اللہ تعالیٰ اس کی کس ادا پر کامل بنا دے، اونچا مقام دے دے، اس کی رحمت عجیب انداز کی ہوتی ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نام سنتے ہیں نا؟ کتنا بڑا عالم ہے، کتنا بڑا بزرگ ہے۔ جگہ جگہ بیانوں میں آپ سنتے ہوں گے حضرت جنید بغدادی کا فتویٰ، حضرت جنید بغدادی کا فرمان۔ پہلوان تھے ایک زمانے، مشہور پہلوان، ان کے برابر کا کوئی پہلوان نہیں جو ان سے کشتی لڑ سکے۔ سرکاری پہلوان جنید، حضرت جنید نہیں تھے اس وقت، جنید۔ اب اتنے بڑے نامور پہلوان سے ایک پتلے دبلے سے آدمی نے آ کے ہاتھ ملا دیا کشتی لڑنے کا۔ لوگوں کو تعجب ہو رہا ہے، یہ بڈھا مرے گا کیا بھائی، جنید سے ہاتھ ملائے کشتی کے؟ بڑی حیرت ہوئی لوگوں کو۔ اب جب وہ تیار ہو کے کشتی کے میدان میں، جس کو اکھاڑا کہتے ہیں، جب پہنچے، اب جنید نے چاہا اس کو اٹھا کے پٹخوں، وہ کہتا ہے جنید، وہ بڈھا کہتا ہے پہلوان جنید، تو تو بڑا پہلوان ہے، میں فاقے سے ہوں، میں نے کئی دن سے کھانا نہیں کھایا، بھوکا ہوں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے میں نے تجھ سے کشتی لڑنے کے لیے ہاتھ ملایا
کہ مجھے کچھ انعام مل جائے، میرا پیٹ بھر جائے، اب تو جا۔ جنید نے کہا ارے کچھ تو ہاتھ پیر ہلا۔ اب وہ بیچارے میں ہاتھ پیر ہلانے کی بھی سکت اور طاقت نہیں ہے، جنید خود ہی اسے اپنے اوپر لے کے الٹے پڑ گئے، ہار گئے اس کے سامنے۔ سمجھ گئے ہوں گے؟ جنید ہی نے اسے پکڑ کے اپنے اوپر ڈال کے الٹے لیٹ گئے، جنید ہار گئے، انعام مل گیا اس بیچارے کو۔ اچھا بھائی کتنا تکڑا پہلوان ہے بھائی، جنید بغدادی کو ہرا دیا اس نے، انعام ملا۔ رات کو خواب میں دیکھتا ہی جنید صاحب حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لاتے اور فرماتے ہیں جنید تم نے میری نسبت اور میری رشتہ داری کا خیال رکھا، میں تمہارا خیال رکھوں گا۔ بس اب جنید نہیں رہا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا، اب وہ بن گئے حضرت جنید بغدادی، عالم بھی بہت بڑے ہیں۔ ان کا یہ واقعہ حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تذکرۃ الاولیاء میں حضرت جنید بغدادی کے حالات میں لکھا ہے۔ کتاب اصل فارسی زبان میں ہے، انہی کی ہے پند نامہ فارسی میں اشعار میں، انہی کی ہے بغیر اشعار کے نثر میں تذکرۃ الاولیاء، اس میں یہ واقعہ انہوں نے نقل کیا ہے۔ تذکرۃ الاولیاء اتنی موٹی کتاب ہے، بہت سارے بزرگوں کے واقعات اس میں لکھے ہوئے ہیں۔ تو بھائی اللہ کی رحمت کس وقت میں بندے کی طرف متوجہ ہو جائے کچھ پتہ نہیں، اور وہ چاہے بڑے بڑے بزرگوں سے خنزیر چروا دے۔ اگر حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب دیکھی ہوگی تو شیخ ابو عبداللہ اندلسی کا واقعہ بھی وہ دیکھنے میں آیا ہوگا۔ اتنا بڑا بزرگ شبلی اور نعمانی کے زمانے، شبلی کے زمانے میں اور جنید کے زمانے میں ابو عبداللہ اندلسی بہت بڑا عالم، بہت بڑا، بس امتحان تھا، اللہ نے خنزیر چروا دی۔ دیکھو اس کی قدرت۔ اور پھر ایک دن شبلی آ گئے ملنے کے لیے، دیکھا خنزیر چرا رہا ہے، وہ دیکھ کے بڑے، پھر وہ جب چلے گئے پھر کیا حالت ہوئی ان کے اوپر، وہ رو پڑے اللہ کے سامنے۔ شیخ ابو عبداللہ اندلسی جب اللہ کے سامنے روئے، پھر وہ شبلی نے دیکھا وہ جا رہے تھے کہ اس کے آگے نہر میں سے غسل کر کے اور بالکل بشاش بہت نورانی چہرے کے ساتھ شیخ ابو عبداللہ اندلسی نکل رہے ہیں۔ اللہ نے پھر پہنچا دیا اسی مقام پر، لیکن درمیان میں خنزیر تک چروا دیے تھے۔ کہ اللہ کی قدرت ہے بھائی۔ اس لیے بندے کو اپنے کسی کام پر، محنت پر، عبادت پر، علم پر، مال پر، طاقت پر، کسی بھی چیز پر گھمنڈ کی تو گنجائش ہے نہیں۔ بھائی گھمنڈ کہیں کا کر رہا ہے؟ جو تیرے پاس خوبی آئی کہاں سے آئی؟ اللہ نے دی۔ جو بھی خوبی کسی بندے کے پاس ہے کہاں سے آئی بھائی؟ اللہ نے دی۔ پھر اے بندے تو کہے کو گھمنڈ کر رہا ہے؟ مالک کا شکر ادا کرنا۔ اسی مالک نے
تجھے اپنے راستے میں نکالا ہے، اسی مالک نے تجھے اپنے دروازے پہ مسجد میں بھیجا ہے، اسی مالک نے تجھے اچھے حالات میں رہنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اسی مالک نے تجھے دین کی بات سننے کی اور بولنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو کہیں کا گھمنڈ کر رہا ہے بھائی؟ تیرے پاس کیا ہے؟ وہ جب چاہے تیری ساری چیز چھین لے، اور ایسا اس نے کر کے بھی دکھایا ہے۔ شیطان کو دیکھ لو، دکھا قابلیت، راندھے درگاہ ہو گئے۔ گھمنڈ کی گنجائش نہیں ہے اللہ کے یہاں، کسی کا گھمنڈ نہیں چلتا، اور اگر کسی نے کیا تو گیا، خیریت نہیں ہے۔ وہاں یہ نہیں دیکھا جاتا قابلیت کتنی ہے، قابلیت پہ مدار نہیں ہے اللہ کے یہاں۔ اللہ کے یہاں سارا مدار مقبولیت پر ہے، محبوبیت پر ہے۔ ایک ساری کتابوں کا حافظ ہے، نہیں اللہ قبول کر رہا، کیا کر لو گے تم؟ کر رہے حافظ، حفظ کر رہے۔ میرا کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کتابوں میں محنت کرنا ٹھیک نہیں کرو، وہ تو حکم ہے، محنت کرو۔ ہمارے بزرگوں نے محنت کی ہے، دن رات ایک کر کے کتابیں پڑھی ہیں، یاد کیا ان کو، مگر کہیں کے لیے، دکھانے کے لیے نہیں، عمل کے لیے، اور اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے۔ اب عبادت بن جائے گا، اب عبادت ہے۔ اللہ کی ہر نعمت عبادت بن جائے گی، حکومت بھی عبادت بن جائے گی۔ حضرت سلیمان کی حکومت عبادت ہے، حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت آئی، وہ حکومت بھی عبادت ہے۔ اس کے بعد آپ کے خلفاء کی حکومتیں آئیں، وہ حکومتیں عبادت ہیں۔ کیا کے لیے ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ بندے کا جو کام اللہ کی رضا کے لیے ہوگا، وہ دیکھنے میں کیا ہے، وہ حکومت ہو، کوئی بھی عہدہ ہو، مال ہو، جو بھی ہو۔ اگر کسی کے پاس اللہ نے مال دیا اور وہ اترا نہیں رہا، میں کہہ پہ اتراؤں؟ یہ تو میرے اللہ نے مجھے دیا ہے، مجھے تو اترانے کا کوئی حق نہیں ہے، مجھے تو شکر کرنے کا حکم ہے۔ لہذا میں اس کو استعمال کروں گا، خود بھی کھاؤں گا، اور جو ہاں مالک کے حکم ہوگا خرچ کرنے کا، اس کے حکم کے مطابق میں اس کو خرچ کروں گا۔ مال بھی عبادت بن گیا نا۔ مال خراب نہیں ہوتا، بعض لوگ کہتے ہیں مال بہت خراب چیز ہے، مال نہیں خراب ہوتا، مال تو بہت اچھا ہے، بس دو چیزیں ہونی چاہیے، تو بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ کیا چیزیں ہونی چاہیے؟ ایک تو مال حلال ہو، حرام نہ ہو، ایک شرط۔ دوسری شرط یہ ہے جس کے پاس ہو وہ آدمی اچھا ہو، نیک ہو، صالح ہو، اچھا ہو، اوچھا نہ ہو۔ سمجھ رہے ہیں؟ اچھا یعنی صالح، اوچھا یعنی کچھ مل گیا تو آپے سے باہر ہو گیا، اترانے لگا کہ میں سیٹھ ہوں۔ ابے تو کہاں سے سیٹھ ہوا؟ تیرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا جب تو پیدا ہوا، خالی ہاتھ تھا، دیا تو اللہ نے ہے، تو خام خامے سیٹھ بن گیا تو اللہ نے دیا ہے۔ تو جب پیدا ہوا تیرے بدن پہ کپڑا بھی نہیں تھا، ننگ دھڑنگ خالی ہاتھ، جو کچھ بھی تجھے ملا ہے یہ سب مالک نے دیا ہے۔ تو مال اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی کو حدیث میں فرمایا نعم المال الصالح للرجل الصالح، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مال اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، مگر کب؟ وہی دو شرطیں جو میں نے بتا دی۔ بخاری شریف میں حدیث ہے کلوا واشربوا ما لم یخالط اسرافا ولا مخیلا۔ اللہ کی نعمتیں سب تمہارے لیے ہیں، حلال طریقے سے حاصل کرو، کھاؤ پیو، تمہارے لیے ہیں، کھاؤ، لیکن دو باتوں کا خیال رکھنا۔ ایک تو اللہ کی نعمت لے کر اترانا مت، دوسری بات فضول خرچی مت کرنا۔
کام چلا۔ فضول خرچی غلط ہے۔ قرآن کہتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی۔ فضول خرچی سے منع کیا ہے۔ جہاں آپ کا کام 5 روپے میں ہو رہا ہے، کہیں کو 5000 روپے خرچ کر رہے ہوں، یہ فضول خرچی بے ضرورت۔ 3 مرتبہ آپ نے چہرہ دھو لیا، پھر کیوں بار بار ایک بالٹی پانی سے آپ کا وضو ہو رہا؟ ایک صحابی کو دیکھا حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ نہر پر وضو کر رہے ہیں، بہت مرتبہ پانی ڈال رہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا یہ کیا ہے؟ یہ تو فضول خرچی ہے، اسراف ہے۔ حضرت نے فرمایا حضرت ہاں نہر پر بیٹھ کر بھی کرو گے تب بھی اسراف، اگر سے پانی واپس وہیں جانا تب بھی اسراف۔ اپنے حد کے دائرے میں رہو۔ ایک کام آپ کا 5 روپے میں پورا ہو رہا ہے، 5000 روپے کہیں کو خرچ کر رہے ہیں بلا ضرورت ہے، اس کو اسراف کہتے ہیں۔ بھائی حکم تھا 4 مرتبہ منہ دھو لو، کلی کر لو، آپ اسی میں ہی لگے پڑے، بار 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 سینکڑوں دفعہ، اسراف ہو جائے گا نا۔ اس کو کہتے ہیں اسراف، بے ضرورت کرنا۔ ضرورت ہے پھر کوئی حرج نہیں، وہ الگ بات ہے۔ ایک آدمی نے ابھی آج مہمان آئے ہیں بھائی، مہمان نہ ہوتے گھر میں کھانا پک جاتا، 50 روپے میں پک جاتا۔ اس نے سوچا مہمان آئے ہیں، مہمان کے اکرام کی غرض سے اس نے مختلف قسم کے سالن بنا کے پیش کر دیے، مقصد ہے مہمان کا اکرام۔ اور اسے فضول خرچی نہیں کہتے، اس کو فضول خرچی نہیں کہا شریعت نے۔ او مہمان کا اکرام مقصود ہے۔ او حدیث میں آیا ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ من آمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ دیکھو یہی اب اس نے 50 کے بجائے 500 روپے یا 5000 روپے خرچ کر دی۔ مقصد کیا ہے؟ مہمان کا اکرام۔ نیت بدل گئی۔ اور بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى۔ بجائے 50 کے 5000 روپے خرچ کر دیے، اسراف نہیں ہو رہا ہے، فضول خرچی نہیں ہو رہی ہے، ثواب لکھا جا رہا ہے۔ کیوں؟ وہ نیت بدل گئی، وہ حدیث پر عمل کرنے کی وجہ سے اس نے اپنے مہمان کے اکرام کا طریقہ اختیار کیا ہے۔ نیت اس کی اکرام ضیف کی ہے اور کچھ نہیں۔